अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन, इस हफ्ते हमारा जो प्रोग्राम है भारत के इलाके मकबूजा कश्मीर में जो एक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का पहलगाम में, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि उसके बाद पहलगाम में जो वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, उसकी सब ने मज़म्मत भी की है। और वैसे इंसानियत के नाते के हवाले से दहशतगर्दी का जो वाक़या है कहीं पर भी हो, किसी की सरज़मीन पर भी हो, किसी मुल्क में हो, किसी टेरिटरी में हो, उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। तो दूसरा, उसके अलावा देखा जाए तो जो इंडिया ने एक एग्रेसिव स्टेप लिया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका जो पानी है, जो एक मुआहदा हुआ था 1960s में, और वो वर्ल्ड बैंक के मतलब गारंटी से हुआ था, एक एज ए गारंटीयर जो वर्ल्ड बैंक था, उन्होंने ये मुआहदा करवाया था कि 3 दरिया जो है इंडिया ने रखे थे और 3 दरिया जो है पाकिस्तान ने रखे थे। उसके हवाले से देखा जाए कि इंडिया ने पहलगाम वाक़े के बाद जो है इंडस वाटर ट्रीटी को मनसूख करने का जो ऐलान किया है, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये इंडस वाटर ट्रीटी हिस्टोरिकली उसकी क्या अहमियत है, और ये जो 3 दरिया पाकिस्तान को एक ट्रीटी के नतीजे में दिए गए, तो उस हवाले से भी देखा जाएगा कि हमारे जो सीनियर एक्सपर्ट हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं, वो क्या कहेंगे। उनसे हम बात करेंगे। जो हमारे साथ आज सीनियर एक्सपर्ट हैं उनसे हम बात करेंगे। नसीर मेमन साहब हैं जो माहिर आबी उमूर हैं, और इनाम भट्टी साहब हैं, प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, और सैयद ज़ैन शाह हैं जो SUB के सरबराह हैं, और सजाद ज़हीर हैं जो कालम निगार भी हैं और एक तज़िया निगार भी हैं, और उसके साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो है जावेद लांगा हैं, सहाफ़ी हैं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के शुरू होने से पहले हम देखेंगे कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो है क्या। 1960s में जब ये ट्रीटी साइन हुआ तो उसमें दोनों मुल्कों ने इस हवाले से ये चीज़ सामने लाई थी कि जो 3 दरिया है वो इंडिया रखेगा, 3 दरिया पाकिस्तान रखेगा, और उसमें एज ए गारंटीयर जो है वो वर्ल्ड बैंक था। अब देखा जाए कि वियना कन्वेंशन भी है, और ये जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और उसमें जब इंडिया जो है वो अगर ये ट्रीटी ब्रेक करता है तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे, और क्या इंडिया को ये राइट है, भारत को ये राइट है कि वो इस ट्रीटी को मनसूख करे, क्योंकि इंटरनेशनली तो ये वियना कन्वेंशन के भी ख़िलाफ़ है, और इंटरनेशनल जो लाज हैं उसके भी ख़िलाफ़ है कि कोई भी मुल्क जो है कोई ट्रीटी जो है वो तब तक उसको ब्रेक नहीं कर सकता जब तक कोई मुल्क, दूसरा मुल्क उसकी खिलाफ वर्जी ना करे। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं की है। जो ये वाक़या हुआ पहलगाम का, उसमें बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी ठोस सबूत के भारत ने ये इल्ज़ाम तो लगा दिया पाकिस्तान पे, लेकिन उस हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी धमकी दी कि हम ये इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करते हैं। उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज का मेहमान है नसीर मेमन साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नसीर मेमन साहब, ये जो दोनों एटमी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए हैं पहलगाम वाक़े के बाद, जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, तो उसके हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी का मनसूख होना, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो दोनों मुल्कों के दरमियान उनकी तारीख़ी हैसियत क्या है? जी बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी तस्हीह कर दूं कि अभी ये मनसूख नहीं, मुअत्तल हुआ है। इंडिया ने कहा है कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, इन अबेंस कर रहे हैं। अच्छा, तारीख तो ये कि ये जैसे ही पाकिस्तान बना तो फौरन 1948 में ही अप्रैल में एक बायलेटरल जो लेन देन का सिस्टम था, एक कमेटी बनी थी, एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और कंप्लेंट्स के हवाले से ट्रिब्यूनल बने थे, उनकी मुद्दत ख़त्म हुई। जैसे ही ख़त्म हुई तो इंडियन साइड पे रावी और सतलुज के ऊपर जो 2 हेडवर्क्स थे, माधोपुर और फिरोजपुर, वहां से उन्होंने पानी देना बंद कर दिया, वहां पे गेट्स बंद कर दिया, और उसके बाद तनाज़ा हो गया। फिर उन्होंने पाकिस्तान से मुंह मांगे पैसे मांगे, और कुछ अरसे के लिए वो दोबारा खोले, और उसके बाद एक कमेटी बनी, फिर ये तनाज़ा चलता रहा। तो कोई 10-12 साल इसको लगे। 1960 में जाके ये फाइनली वर्ल्ड बैंक के इंटरवेंशन के बाद ये सेटल हुआ, और उसमें यह तय हुआ कि जो 3 मशरकी दरिया हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, ये मिलेंगे मुकम्मल तौर पर इंडिया को, और जो 3 मगरबी दरिया हैं, चनाब, झेलम और इंडस, ये मिलेंगे पाकिस्तान को। और ये चूंकि इंडिया के इलाकों से घूम के आते हैं तो उनको थोड़े से राइट्स इंडिया को दिए गए, जहां उनकी पहले से कोई आबादियां वगैरह कुछ होती थी, या आबादी को पीने का पानी वगैरह देने के लिए, तो कुछ उनका राइट वहां पर भी रखा गया। लेकिन बाय एंड लार्ज 80-90% ये तीनों दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए। अब उस पर
پورا ایک بڑا میکینزم ہے، اس کے 50 پیجز کے تو انیک شہر ہیں اس معاہدے کے، لمبا چوڑا ڈاکیومنٹ ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کنفلکٹس ہوں گے تو دونوں ممالک یہ باہمی طور پر رضامندی سے اس کو ختم کر سکتے ہیں، معطل کر سکتے، جو بھی کریں یونیلیٹرلی نہیں کر سکتے، اس کی کوئی پروویژن نہیں ہے. اور یہ معاہدہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ بھی ہے، صرف بائیلیٹرل نہیں ہے، اس کے پیچھے انٹرنیشنل گارنٹیئرز ہیں. تو انڈیا مختلف وقتوں پہ اس کے اوپر چناب کے اوپر اس نے ڈیم بنائے اور جیلم کے اوپر پاکستان کو آبجیکشنز تھے. انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں پاکستان گیا، کچھ چیزیں مانی گئی، کچھ نہیں مانی گئی. لیکن ایک واقعہ ہوا 2016 میں غالباً اڑی میں. تو اڑی کے واقعے کے بعد یہ کہا گیا کہ اس پہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس طرح کی زبان استعمال ہوئی، لیکن اس تک بھی یہ نہ ختم ہوا نہ معطل ہوا. یہ بھی پچھلے سال 2023 میں پھر مودی نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم اس کو جاری نہیں رکھنا چاہتے، انڈیا کو اس پہ کنسرنس ہیں، لیکن اس پہ بھی کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی. تو اب پہلگام واقعے کے بعد انہوں نے اس کو بلاخر معطل کرنے کی بات کی ہے. جہاں تک اس کے اثرات کا تعلق ہے تو کوئی امیڈیٹلی کوئی بہت بڑا ہمیں پانی کا بحران نہیں آنے والا اس وجہ سے. دیکھیں 1948 میں اس لیے پانی ہمارا بند ہو گیا تھا کہ انڈین سائڈ پہ 2 ہیڈ ورکس مادھوپور اور فیروز پور پہ بنے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے پانی کنٹرول کیا تھا. اس وقت جہلم، چناب اور انڈس پہ نہ انڈیا کے پاس کوئی بڑے ڈیمز ریڈی بنے ہوئے ہیں، نہ کوئی بڑے بیریج اسٹرکچرز ہیں، نہ کوئی کینال بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس کچھ ہائیڈل پاور کے پروجیکٹس ہیں، لیکن ہائیڈل پاور میں پانی بہت تھوڑی دیر رکتا ہے اور اس کو نیچے بہانا پڑتا ہے کیونکہ اس پہ بجلی بنتی ہے، وہ پانی پھر نیچے آ جاتا ہے. تو لہٰذا کوئی فوری امیڈیٹلی کوئی تھریٹ نہیں ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم میں مسئلے اس کے ہو سکتے ہیں، اس پہ ہمیں نظرداری کرنی ہوگی. یہ جو اوڑی کا واقعہ ہوا، پھر پلوامہ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی انہوں نے انڈیا نے دھمکی تو دی تھی، یہ جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو آخر اب اس جو پہلگام واقعے کے بعد انہوں نے کیا انڈیا پاکستان سے تعلقات مزید نہیں رکھنا چاہتا؟ حکومتوں کا طریقہ بھی ہوتا ہے، پولیٹیکل پریشر اپنے لوگوں کا اندر ظاہر ہے. مودی کے اوپر ایک بڑا پریشر ہے کہ 26 بندے مارے گئے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایکشن دکھانا تھا. یعنی 1-8 گھنٹے کے اندر تو سنا ہے اس کی FIR درج ہو گئی اور اس میں کہہ دیا گیا کہ بیرونی ہاتھ ہے. تو دنیا میں کہاں ممکن ہے کہ 26 بندے مارے گئے، اس کی گھنٹے 2 میں ساری تفصیلات آپ نے انویسٹیگیشن کر لی، آپ نے فیصلہ بھی کر لیا. تو یہ روایتی طریقہ ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے. جب بڑے دہشت گردی کے واقعے ہوتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں انڈین فیکٹر ہے. اچھا ہو بھی سکتے ہیں دونوں طرف، ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے، لیکن بات یہ کہ اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے اس کی تسلی سے کوئی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. آپ ایک دم سفارتی تعلقات معطل کر دیتے ہیں، آپ ایئر اسپیس بند کر دیتے ہیں، آپ واٹر کی سپلائی روکنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو پورا ایک جنگی ماحول پیدا کرنے، اتنا ہیجان برپا کرنے کی ایکچولی ضرورت نہیں تھی، لیکن مودی کا جو ایکسٹریمسٹ رویہ ہے وہ ایسے ہی ہے. پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے وہ دریائے سندھ کے نظام پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ ملک کی جو معیشت کی جو دیکھا جائے کہ وہ 80% جو ہے زیادہ جو آبپاشی کا جو نظام ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی اور دریائے سندھ کے پانی پہ کرتا ہے. دوسری طرف دیکھا جائے کہ پانی کی جو شارٹیج ہے، اویلیبلٹی نہیں ہے پانی کی سندھ میں، ڈیلٹا میں، اور دریائے سندھ اور ڈیلٹا کی جو سنگین صورتحال ہے، اس صورتحال کو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، اس سے کیا خطرات ہیں ہمیں؟ ہمیں فوری طور پر کوئی بڑے خطرے نہیں ہیں، کیونکہ انڈس وہاں پہ جو آتا ہے وہ لداخ اور کارگل کے علاقے سے ایکچولی تو تبت سے نکلتا ہے. ایک بہت بڑی ٹیریٹری، میرے خیال میں 700-800 کلومیٹر کی کوئی لینتھ ہوگی، ایگزیکٹ مجھے نمبر یاد نہیں، وہ لداخ اور کارگل سے گزرنے کے بعد پاکستان میں انٹر ہوتا ہے. تو یہ لداخ اور کارگل کے علاقے ہیں جو ہر وقت وہاں برف جمی ہوتی ہے، وہاں بہت ہی کم میلٹنگ ہوتی ہے، ڈیپ ریجز وہاں پہ گورجز ہیں، اور وہاں پہ کوئی کینال اسٹرکچر بنانا، پورے لداخ میں میرا خیال ہے شاید 50,000 ایکڑ پہ ایگریکلچر ہوتی ہے، وہ بھی رین فیڈ یا کچھ میلٹنگ ہوتی ہے سمرس میں اس کی. تو وہاں پہ کوئی بڑا اسٹرکچر موجود نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ امیڈیٹلی کوئی انڈس کا پانی وہاں سے انڈیا روک دے گا. فار دیٹ میٹر جناب اور جہلم پہ بھی ایک دم نہیں روک سکے گا. تو اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے لانگ ٹرم میں اس کے اوپر وہ کچھ پلان کر سکتے ہیں. ان کے پاس خاص طور پر چناب اور جہلم پہ ایسی سائٹس ہیں جہاں وہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز شاید بنا سکتے ہوں، اور بنا بھی رہے ہیں. وہ ہیں رن آف دا ریور کے ابھی تک، تو شاید اس کو بڑی اسٹوریج کی طرف لے جائیں. انڈس والا ٹریک مجھے نہیں لگتا کہ اس میں انڈین سائڈ پہ کوئی بڑی ڈیمنگ ہو سکتی. اچھا نصیر صاحب، اگر یہ دیکھا جائے کہ انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ویانا کنونشن اور سنتاس معاہدے میں کسی معاہدے کو التوا میں رکھنے کی کوئی دفعات شامل نہیں ہیں. صرف ویانا کنونشن میں معاہدے کی معطلی کے حوالے سے دفعات جو موجود ہیں
لیکن بھارت نے اس معاہدے کی جو خلاف ورزی کی ہے اس کو انٹرنیشنل لا یا انٹرنیشنل کورٹ میں یا پاکستان کس ڈائریکشن میں جائے گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو اس ٹریٹی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، پہلے تو لکھا ہوا تھا کہ آپس میں کمشنرز دونوں طرف انڈس کمیشن کے ہیں، وہ بیٹھ کے پہلے تذکرہ کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ اگر ان سے نہیں ہوتا تو یہ نیوٹرل ایکسپرٹ کنوین کر سکتے ہیں۔ کورٹ آف آربیٹریشن کا بھی اس میں حوالہ موجود ہے جی، لیکن اب چونکہ وہ نہ ملاقات ہوگی نہ بات چیت ہوگی، تو یہ جو باہمی رضامندی والے آپشن ہے وہ تو انڈیا نے فریز کر دیے، تو پاکستان یو این بھی جا سکتا ہے، پاکستان ورلڈ بینک جو کہ آربیٹریٹر تھا اس پورے کا اس کے پاس بھی جا سکتا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی آپشن ہے۔ اب یہ فارن آفس کو ضرور اس پہ کوئی ڈیسیژن کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ کیا مناسب آپشن ہو سکتا ہے اس سچویشن میں، بٹ آپشنز ہیں پاکستان کے پاس۔ اچھا، آپشن سے وہ پاکستان جو آپشن استعمال کرے گا، لیکن دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو یہ کنفلکٹ بڑا ہے اور ان کیس اگر آگے مزید بڑھ جائے تو پھر کیا آپ دیکھیں گے جو پولیٹیکل سچویشن بنے گی اس میں کیا صورتحال بنے گی؟ بین الاقوامی امن کو بھی خطرہ ہوگا، معاشی، سماجی اور انسانی جانوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اس صورتحال کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے اگر آگے یہ مزید یہ جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں گے تو؟ دیکھیں، دہشت گردی کے واقعات دونوں طرف ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی بہت بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ انڈیا کو اور پاکستان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک دوسرے پہ الزام ڈال کے ایک دوسرے کے خلاف جنگی ماحول بنانے سے دونوں جنگ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انڈیا ایک گروئنگ اکانومی ہے، وہ جنگ کر کے اپنی اکنامک گروتھ کو برباد کر دے گا۔ پاکستان ایک ویری ویک اکانومی ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکے گا ایک نیا فساد جس میں $4 ڈالرز کی نئی انویسٹمنٹ چاہیے۔ دونوں ملکوں میں کروڑوں لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے گزارتے ہیں، دونوں ملکوں کے ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز خراب ہیں، دونوں ملکوں کے پاس مجموعی سماجی ترقی کا نظام برباد ہے۔ ان دونوں کو اس جنگی جنونیت سے نکلنا چاہیے، ان جنگوں سے، دہشت گردی کے واقعات سے، دہشت گردی لوگوں کی سپورٹ کرنے سے جو بھی کرتا ہو کسی کا فائدہ نہیں ہونا، اپنے اپنے وسائل اپنی ملکی ترقی پہ، انسانی ترقی پہ لگانے چاہیے۔ یہ جنگوں کا زمانہ نہیں ہے، یہ کلیکٹیو ریجنل کوآپریشن اور گروتھ کا زمانہ ہے۔ بہت بہت شکریہ نصیر میمن صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ واٹر ایکسپرٹ نصیر میمن صاحب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے انڈیا نے جو معطل کیا ہے، یہ اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ 1960 میں ورلڈ بینک کے گارنٹی کے تھرو یہ چیز ہوئی تھی۔ ابھی پاکستان کس سمت میں جائے گا، کس ڈائریکشن میں جائے گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس حوالے سے نصیر صاحب بات کر رہے تھے۔ یہاں پہ ہم لیں گے مختصر سا بریک۔